اے بنت حوا سنو، تمہارا حجاب ایسا پروقار ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہ کہ دیدار کرنے پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے نہ کہ حجاب میں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اسلام دل میں ہے تو پھر حجاب قدرتی طور پر آ جاتا ہے، کیونکہ جو اسلام دل میں ہے اسی اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اور پردے میں رہنے کے لیے خود سے کوشش کرے، کیونکہ کوئی آپ کی حوصلہ افزائی تو کر سکتا ہے، آپ کو حکم تو دے سکتا ہے، لیکن زبردستی چہرے پر نقاب کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ایک عورت اگر خیانت کرنا چاہے تو 40 دیواروں کے اندر بھی بند کر دو، پھر بھی وہ خیانت کرنے پر قادر ہے۔ کچھ عورتوں کی فطرت میں بے وفائی کرنے کی عادت ہوتی ہے، انہیں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ دھوکہ ضرور دیتی ہیں۔ کسی بھی عورت کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اسے غیر مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ محبت کا پیکر صرف عورت ہی نہیں ہوتی، کئی بار مرد وفا کی منازل عورت سے بہت پہلے طے کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے اور خود اپنے آپ پر ترس کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بھی صرف اللہ معاف کرتا ہے، لوگ کبھی معاف نہیں کرتے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ اپنی آخری غرور کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔